بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعث الله تعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل قبول اور قبول ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ صرف وہی اعمال اللہ کے ہاں وقعت اور ویلیو رکھتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو انسان اعمال کرے گا وہی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث کوئی ارادہ نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف ہوئی، اور بے شک وہ اللہ اور اس کا رسول سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ والرسول کا مقرر اجر ملے گا۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے عند اللہ، بس اس کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ حدیث کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیز ہے اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اس کے بعد کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق اس کے مطالب پر کچھ اور بھی لکھا جائے۔ حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کے صالح اور فساد اور مقبولیت اور مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فساد اور مردود ہوگا۔ اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔
ایک غلط فہمی لوگ کہا بھی کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پر آئے ہو تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالح ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو سکے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفسی ہی برا ہے، جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بہرحال کبھی اور موجب غضب الہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کی مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا تلاعب کھیل ہوگا، بلکہ حدیث کا منشا اعمال صالح کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں گے تو پھر اعمال صالح نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ مثلا جو شخص نماز نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، وہ اگرچہ خشوع اور خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز اور اکرام کیا جائے، تو اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع اور خضوع والی نماز اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ یا مثلا ایک شخص دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں سہتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلا دارالہجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش اس ہجرت کے لیے محرک ہوئی تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ بس یہی ہے اس حدیث کا اصل منشا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک نیت سے اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔